بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک عجیب و غریب مگر سچا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس واقعہ سے ایک عمدہ سبق حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک عورت تھی اور اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت کا وہ نوجوان بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے ہر طرح سے اس کا علاج کرایا مگر وہ صحت یاب ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دن بدن موت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ عورت ہر طرف سے نا امید ہو گئی تو اس بیمار نوجوان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عجیب و غریب نظر مانی کہ اے پروردگار، اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دنوں کے لیے اس دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو قبول کیا اور شافی مطلق نے اس عورت کے بیٹے کو شفا عطا کر دی۔ جب اس عورت کے بیٹے کو شفا مل گئی تو وہ اپنی مانی ہوئی نظر پوری کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرنے لگی، جبکہ اس کے بیٹے کو شفا یاب ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا مگر وہ عورت نظر پوری نہ کر سکی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات اس نوجوان کی ماں کو خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیے جو فرما رہے ہیں کہ اے خدا کی بندی، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کی باز پرسی سے محفوظ رہ سکے۔ صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ میرے نظر ماننے کی وجہ سے ہی تجھے شفا ملی ہے، لہٰذا اب مانی گئی نظر کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ قبرستان جا کر میرے لیے قبر کھودو اور مجھے اس میں بند کر دو۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ اس عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو اسے ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ، اور کچھ ہی دیر میں خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں چلی گئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں کھڑی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھی، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا کہ تم نے میرے سلام کا جواب ہی نہ دیا؟ اس بات پر اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے بازوؤں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے اور اس طرح یہ پرندہ اپنے بازوؤں سے مجھے ہوا دیتا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس کلفت کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تھی تو نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی۔
اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوگا۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اگلے دن رات کو جب وہ عورت سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، اور اب وہ پرندہ میرے سر پر چونچ نہیں مارتا بلکہ مجھے اپنے بازوؤں سے ہوا دینے لگ گیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرے بھی گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ناظرین کرام آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔